اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلب كله ورضيك بجهد كله اللهم اهدني وسددني اللهم اهدنا وسددنا اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني اعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں انشاءاللہ آج ہماری ایپیسوڈ 17 ہے صفات الحروف میں التقرار اینڈ التفشی کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ان الفاظ کو ہم پرناؤنس کر سکتے ہیں۔ التقریر یا التقرار لغوی میں اگر دیکھا جائے کسی چیز کا بار بار ہونا یا پلٹنا، یا جس کو ہم کہتے ہیں ریپیٹیشن ہو رہی ہے، اس کو التقرار کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی معنی دیکھیں، حرف کو ادا کرتے وقت زبان کی نوک میں ہلکی سی کپکپاہٹ کا پیدا ہونا۔ زبان کی نوک یعنی کہ ٹپ آف دا ٹونگ جو ہے اس میں تھوڑی سی کپکپاہٹ پیدا ہوتی ہے، اس میں تھوڑی سی تکرار پیدا ہوتی ہے۔ زبان کی نوک جو ہے اوپر نیچے ہلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے آپ کو۔ کپکپاہٹ میں تھر تھری یا لرزہ پیدا ہونا، یا شیورنگ کہہ لیں آپ دوسری زبان میں، کہ اس کے اندر شیورنگ پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ فلاں بندے پر سردی کی وجہ سے کپکپاہٹ طاری ہوگی، تو کپکپاہٹ طاری ہونا یا شیورنگ کا ہونا یہ آپ کو محسوس ہوگا جب ہم صفت تکرار کے لیٹر کو پرناؤنس کرتے ہیں۔ صفت تکرار کا لیٹر اونلی ایک ہی حرف ہے، را، اس میں پایا جاتا ہے۔ جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں یا اس کی ادائیگی کس طرح سے ہوگی، حرف را کو ادا کرتے وقت زبان کی نوک میں ہلکی سی کپکپاہٹ پیدا ہوگی، ہلکی سی تھرتھراہٹ پیدا ہوگی، ہلکی سی ٹریلنگ جس کو بولتے ہیں وہ محسوس ہوگی۔ ہاں، آپ نے لفظ کو پرناؤنس کرنا ہے، را لیٹر کو پرناؤنس کرنا ہے، تو اس کی پرناؤنسیشن کے لیے، اس کی پریکٹس کے لیے آپ تکرار کو زیادہ دفعہ محسوس کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ صحیح مخرج سے ادا کر رہی ہیں۔ لیکن جب آپ کو مخرج معلوم ہو جائے تو ایک سے زیادہ یا دو سے زیادہ تکرار ہم نہیں کر سکتے، وہ مطلوب نہیں ہے۔ بہت سے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ کئیوں کو پرابلم ہوتی ہے ادا کرتے ہوئے، تو کچھ اسکالرز کہتے ہیں دو دفعہ جو تھرتھراہٹ ہے یا کپکپاہٹ ہے یا ٹرلنگ ہے اس کو آپ کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھ لیتے ہیں حرف را کو ادا کرتے ہوئے۔ میں آپ کو ٹرلنگ بتا دوں پہلے، جیسے ہم کہتے ہیں نا را کے مخرج پہ لے کے جائیں اور زبان کی وہ تھرتھراہٹ جو ہے وہ محسوس کریں، ار، یہ ٹرلنگ ہے، اس کو تکرار بولتے ہیں، یہ کپکپاہٹ جس کو میں کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ را فتح، را کے اوپر فتح، را یہ نہیں کروں گی را را، نو، را ری رو، را ری رو،
کئیوں کو مشکل ہو رہی ہے تو وہ ار را را یہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا، وہ صرف مخرج کو فیل کرنے کے لیے، اور جب جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو کمانڈ آتی چلی جائے گی، اور آپ کا جو مخرج ہے وہ بہتر انداز سے پرناؤنس ہونا شروع ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اس میں الرحمن اور الرحیم آتا ہے۔ فار ایگزامپل بسم اللہ کی ایگزامپل اگر میں دوں آپ کو، بسم اللہ الرح ہر 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 ہر، یہ والی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے۔ ہر ہر، آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے را کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ اب آپ یہ نہیں کر سکتے الرحمن نر نر نر، نو، یہ سارے ساؤنڈ جو ہیں یہ پوزیشن صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ تو اس لیے آلویز میں اپنے اسٹوڈنٹ سے یہی کہتی ہوتی ہوں کہ آپ را کو لے کے آئیں ٹریلنگ پوائنٹ پہ، پہلے را کے مخرج کو فائنڈ آؤٹ کریں۔ ار ار، یہاں پہ یہ آ کے لگ رہی دس از دا رائٹ مخرج فور دا را، وہاں پہ اپنے پھر کنٹرول سیکھنا ہے۔ را 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 را، یہ نہیں را را را، یہ والا ساؤنڈ ہونا چاہیے۔ اور اب جب آپ پرناؤنس کر رہے ہیں تو وہ کنٹرول آپ کو آپ نے سیکھنا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ اگلی جو صفہ ہے وہ ہے تفشی۔ تفشی کا مطلب ہے پھیلنا، اسپریڈ ہونا۔ اصطلاحی معنی اگر ہم دیکھتے ہیں، منہ کے اندر آواز کا پھیلنا۔ صفت تفشی صرف ایک ہی حرف میں ہے، وہ ہے شین کے اندر پائی جاتی ہے، تکرار را کے اندر ہے، تفشی شین کے اندر ہے۔ ادائیگی کیسے ہوگی؟ شین کو ادا کرتے وقت اس کے نکلنے کی جگہ میں آواز پھیلتی ہے، ٹھیک ہے؟ ش شی شو، شا شی شو، اس کے لیٹرز کو اگر پرناؤنس کریں گے تو کیسی آواز آئے گی؟ وشمسی، وشمسی، پھیر یہ آواز، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی یہ ہماری دونوں صفات تھیں، التقرار and التفشی۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور آ کے لیے آواز پھیل کر نکلتی ہے، نرمی کے ساتھ نکلتی ہے منہ کے ساتھ، لیکن اس آواز میں تھوڑا کرسپ آتا ہے، شدت نہیں آتی لیکن کرسپی ساؤنڈ نکلتا ہے۔ وش، کیوں؟ کیونکہ ساؤنڈ جو ہے سائڈوں سے آ کر ٹکرا رہا ہے اور پھر باہر آ رہا ہے۔ وشمسی، وشمسی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے شرح صدر کر دے اور ہمارے لیے آسان کر دے، لفظ کی ادائیگی کو ہمارے لیے آسان بنا دے، اور ہمیں بہتر طریقے سے قرآن پڑھنے والوں میں شامل کر لے۔ آمین یا رب العالمین۔ کوئی بھی آپ کا کویشچن ہے تو آپ پلیز پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں بھی میں آپ کو ٹائم دوں گی، اور آپ چیٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کسی صفت کے لیے کسی بھی لیٹرز کے لیے شور نہیں ہے کس طرح سے اس کی پروننسیشن ہونی چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے کسی بھی قسم کا کویشچن پوچھ سکتے ہیں، تو میں پوری کوشش کروں گی آپ کو اس کا جواب دے سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔